الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج کل آپ حضرات یہ بات صبح شام سنتے ہیں، میرا جسم میری مرضی. یہ بات تو بری نہیں ہے، نہ یہ نعرہ برا ہے. جب جسم میرا ہے تو مرضی میری، سیدھی سی بات ہے. جسم میرا ہو، مرضی زید کی، عمر کی، بکر کی، یہ تو نہیں ہو سکتا. اور جسم میرا ہو اور اس پہ مرضی پروین کی، نسرین کی، زبیدہ کی، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو جب عورت کا جسم ہے تو عورت کا جسم ہے، اس کی مرضی. مرد کی مرضی اس پہ کیسے چلے گی؟ اور جب اس عورت کا جسم ہے تو اس کی مرضی، اس کے جسم پر دوسری عورت کی مرضی کیسے چلے گی؟ اور جب مرد کا جسم ہے تو وہ مرد کا جسم ہے، اس کے جسم پر دوسرے مرد کی مرضی نہیں چل سکتی. اس کے جسم پر عورت کی مرضی بھی نہیں چل سکتی. تو میرا جسم اور میری مرضی بات بری نہیں ہے. نعرہ برا نہیں ہے، بات صحیح ہے. لیکن اس کی مثال اس وقت ایسی ہے جیسے بندر کے ہاتھ ناریل لگ جائے. بات اچھی ہے، جملہ اچھا ہے، لیکن جاہل کے ہتھے چڑھ گیا. جاہل اب اس کو استعمال کر رہا ہے. تو بندر کے ہاتھ ناریل جب لگ جائے گا اور آپ کے ہاتھ ناریل لگ جائے گا تو اس ناریل کی قدر و قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. بندر اس ناریل کے ساتھ کیا کرے گا اور آپ کیا کریں گے، زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ نعرہ تو ہمارا نعرہ ہے، جاہلوں کا نہیں ہے. یہ تو جاہلوں کے لیے تھا کہ وہ اس کو لے لیں اور اس سے مزے اڑائیں. تو اس کا مطلب تو اختیار آ رہا ہے. میرا جسم میری مرضی یعنی با اختیار ہونا. تو اسلام جو ہے اس نے با اختیار بنایا، اور اللہ نے بھی دین کے معاملے میں اختیار دیا ہے انسان کو، جبر نہیں کیا. میری عقل، میں اس سے فیصلہ کروں گا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے، یہ صحیح راستہ، یہ غلط راستہ. تو اگر اختیار ہوتا ہی نہ انسان کو تو پھر تو اللہ کی طرف سے جبر ہوتا کہ بس یہی کرنا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. قوم سمود کا فرما رہے ہیں، ہم نے انہیں ہدایت دی، یعنی یہ بتایا کہ یہ ہے صحیح چیز، لیکن ان کا جو اختیار تھا وہ ہم نے سلب نہیں کیا.
کیونکہ وہ قوم سمود نام ہے ایک ایسی چیز کا جو جسم اور روح سے مرکب ہے، تو اس کے جسم اور روح کے بارے میں اسے اختیار دیا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ہدایت دی، بتا دیا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے ترجیح دی گمراہی کو، اندھے پن کو، اندھیری کو، تاریکی کو، علی الہدیٰ روشنی پر۔ فاستحبوا العمى علی الہدیٰ، تو انہوں نے روشنی پر تاریکی پسند کر لی۔ جب انہوں نے اسے پسند کر لیا تو اللہ نے ان کا کھانا بند نہیں کیا۔ نبی کے گھر بھی کھانا کھایا جا رہا تھا اس دن، اور ان کے گھر بھی کھانا کھایا جا رہا تھا۔ نبی کے گھر بھی ٹھنڈا پانی تھا، اور نبی کے ماننے والے گھروں میں بھی، تو ان کے گھروں میں بھی ٹھنڈا پانی تھا۔ وہ بھی رات کو میٹھی نیند سو رہے تھے، یہ بھی میٹھی نیند سو رہے تھے۔ صبح کو کسی کے ہاتھ پاؤں بدے ہوئے نہیں تھے کہ انہوں نے چونکہ گمراہی کی تو اللہ کی طرف سے فرشتوں نے آ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، آنکھیں نکال دیں، ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیے، کچھ بھی نہیں کیا، تو اختیار دیا۔ اب با اختیار جسے اختیار دیا جاتا ہے وہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم میں سے ہر ایک کا واسطہ پڑتا ہے۔ آپ میں، ہم میں ہر ایک کا اچھے برے سے واسطہ پڑتا ہے، اور ہم اور آپ اسے اختیار بھی دیتے ہیں۔ کئی کاموں میں اپنے ملازم کو دیتے ہیں، اگر اختیار نہیں دیں گے تو ملازم کام کیسے کرے گا؟ چوکیدار تک کو اختیار دیتے ہیں کہ اس کو آنے دینا اور اس کو نہیں آنے دینا، ایسے شخص کو آنے دینا ہے، ایسے شخص کو نہیں آنے دینا، یہ اسے اختیار دے رہے ہیں۔ لیکن یہی اختیار اگر کسی کمینے کو دے دیں آپ، تو اب وہ کیا کرے گا؟ یہی اختیار اچھے اور شریف آدمی کو دے دیں جو اپنا درجہ، مرتبہ، اپنا دائرہ اختیار، اپنی اوقات کو سمجھتا، وہ اس اختیار کا بڑا اچھا استعمال کرے گا، اور اتنا اچھا استعمال کرے گا کہ جس دائرے میں ہے کل کو یہ دائرہ اور وسیع ہو کر ترقی کرے گا، ترقی ہو جائے گی، افسر خوش ہوں گے، اسے کہیں گے اسے اور ترقی، تو دائرہ بڑھ گیا اس کے اختیار کا، اور بڑھ گیا اور بڑھ گیا۔ نعرہ ہمارا ہے، یہ نعرہ مسلمان مرد کا ہے، یہ نعرہ مسلمان عورت کا ہے۔ چنانچہ اس کا مظاہرہ بہت چیزوں میں، اسلامی تعلیمات میں ہر جگہ آپ اسی کو دیکھیں گے۔ بیمار ہے اسے نماز میں اختیار دے دیا، یہ نہیں کہا ہر حال میں کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے، ہر حال میں وضو کر کے ہی پڑھنی ہے۔ فرمایا تم خود اپنے حال سے واقف ہو، تمہیں یہ اختیارات ہیں، اگر تم کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو تو پھر کھڑے ہو کے ہی پڑھو گے، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو گے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ سکتے ہو، لیٹ کے پڑھو گے۔ اختیار مل رہا ہے یا اختیار چھن رہا ہے؟ اختیار دیا جا رہا ہے، تو ہر جگہ اختیار۔ عورت پہلے بے اختیار تھی، پرانا نظام جو تھا قدیم، اس میں بے اختیار تھی عورت کہ پردہ نہیں کرے گی، بے پرد رہے گی۔ پرانا فیشن بے پردگی کا تھا۔ اسلام نے جدید فیشن پیش کیا اس زمانے میں کہ نہیں پردہ، حالانکہ پرانا ہزاروں سال کا فیشن تھا بے پرد پھرنے کا، ہزاروں سال کا۔ انبیاء علیہ السلام کی ازواج، ان کی اولاد، ان کی لڑکیاں، بیٹیاں بھی بے پرد تھی، فیشن ہی بے پردگی کا تھا، دستور تھا۔ فیشن کہیں اردو میں دستور کہیں، انگریزی میں فیشن کہیں۔ اسلام نے کہا کہ عورت بڑی قیمتی چیز ہے، یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کے ہر انگ سے حسن جھلکتا ہے، خوبصورتی جھلکتی ہے،
یہ آدمیوں کو دیوانہ کر دیتی ہے۔ اس میں نے کشش رکھ دی۔ اب سونے میں جب کشش رکھ دی، انسان اس کی طرف لپکتا ہے، کھنچتا ہے، تو اس کے لیے تجویز کر دی تجوری میں رکھنا ہے۔ گلی کے باہر جیسے سریے کا ڈھیر لگاتے ہو ایسے نہیں لگانا، لگا ہی نہیں سکتے۔ تو اگر لگا دیا تو وہی بات ہو جائے گی، بندر کے ہاتھ ناریل لگ گیا۔ اگر وہ سونے کو باہر رکھے گا، دکان کے باہر جیسے استنجا کر ڈھیلے کو پھینک دیتے ہیں ایسے پھینک دے گا، تو یہ کیا کہیں گے؟ بندر کے ہاتھ ناریل لگ گیا۔ چیز اچھی ہے لیکن بندر کے ہاتھ لگ گئی، کچھ بھی نہیں۔ یہی سمجھدار کے ہاتھ لگے گی، وہ اسے تجوری میں، غلاف میں، ایک غلاف، دوسرا غلاف، تیسرا غلاف۔ جب وہ غلاف کھولے گا تو دیکھنے والا میں جستجو بڑھتی جائے گی، کیسی قیمتی چیز نکلنے والی ہے۔ اور اگر سریے کو اس نے ایک ٹکڑے کو ایسے غلافوں میں رکھ لیا، اور کسی آدمی کو آپ نے ایک غلاف کھولا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں کھول کے پھر وہ سریہ شریف کی زیارت کرائی، تو بیچارہ وہیں سے ویسا جائے گا، بات کر کہے گا تم میں مذاق کے لیے میں ہی ملا تھا، اسے غصہ آ جائے گا۔ تو بندر کے ہاتھ سونا لگ جائے یا بندر کے ہاتھ لوہے کا ڈلا لگ جائے، دونوں ہی کی ناقدری کرتا ہے، کسی کے مرتبے مقام کا اسے پتہ نہیں ہوتا۔ تو عورت بے اختیار تھی، بے پردہ، اسلام نے کہا پردہ کرو، اور با اختیار بنایا کہ جب باپ ہو تو یہ پردہ ختم کر سکتی ہو، کر دو، بھائی ہو اس سے نہیں پردہ، اور غیر انسان پردہ نہیں۔ اب انسان تمہیں پسند کرنا ہے اپنی زندگی کے لیے، تو اسلام نے اختیار چھینا نہیں، عورت کو اختیار دے دیا کہ تیرا باپ بھی تیری مرضی کے بغیر تیری شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ جسم تیرا ہے، تیری مرضی چلے گی، یہ بدن تیرا ہے، یہ روح اور بدن کی تو مالک ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے، تو اس پر کسی اور کا اختیار اپنی مرضی کے بغیر نہیں آنے دے سکتی، یہ تجھے اختیار دیا ہے اسلام، تیری مرضی چلے گی۔ تیرا باپ آ جائے نکاح کر دے جبرن، نہیں ہوگا، دادا کرے نہیں ہوگا، بھائی مل کر، برادری مل کر تیرا نکاح کر دے نہیں ہوگا۔ اسلام کہتا ہے بہت بڑا ظلم کیا، عورت کے حق پہ ڈاکہ ڈالا، یہ کھیل نہیں ہے، یہ عورت ہے، اس کی مرضی چلے گی۔ صحابہ نے کہا حضرت ٹھیک ہے، تو آپ تو فرما رہے ہیں مرضی چلے گی، تو باحیا عورت کیسے کہے گی کہ ہاں میں پسند کرتی ہوں؟ فرمایا باحیا کا جو خاموشی ہے یہ اس کی اجازت کی نشانی ہے۔ اتنا باوقار عورت کو بنا دیا، فرمایا اس کا سکوت، کیونکہ انکار کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی، اقرار کرنے میں شرم مانے، ہاں ٹھیک ہے میرے لیے یہ مرد پسند کر لو، یہ باحیا عورت کے لیے ایک شرم کی چیز ہے۔ فرمایا اس کا سکوت، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ چنانچہ جب اجازت لینی ہے اس سے، جو ولی نکاح باپ یا بھائی یا جو بھی اجازت لینے جاتا ہے، یہ جو نعرے لگاتے ہیں عورتوں کے حقوق کے، انہیں یہ نہیں پتہ اصول کیا ہے، اسلام نے بتایا، جس نے عورت کو با اختیار بنایا کہ جب اس سے ولی اجازت لے، چاہے باپ ہو چاہے دادا ہو، کہ بیٹی میں نے تیرا نکاح فلاں بن فلاں سے کیا، اتنے مہر کے بدلے تو نے قبول کیا، اب یہ کہہ کر وہ ہاں نہیں کر رہی شرم میں، باپ کے سامنے بڑی شرم کی، باپ کا رشتہ، ماں بیٹی کا رشتہ، بندر کو کیا پتہ کتنا مقدس ہے۔ تو فرمایا تھوڑی دیر کھڑے رہو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ اپنا اختیار استعمال کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ 2 منٹ، 2.5 منٹ، 1.5 منٹ، 2 منٹ کھڑے رہو وہاں، تاکہ اگر وہ انکار کرنا چاہے تو انکار کر سکے۔ یہ نہیں کہ سنایا آرڈر اور آگے باہر، یہ تو عدالت کرتی ہے کہ تمہیں اس جرم میں یہ سزا دے دی گئی بس، اور عدالت برخاست۔
تو یہ عدالت نہیں ہے، یہ اس کے اختیار کے استعمال کا لمحہ ہے. لہذا خاموش کھڑا رہے گا. باپ بھی یہ نہیں کہے گا میں باپ ہوں میں نہیں کھڑا ہوتا، نہیں. جو بھی ولی بن رہا ہے اس وقت وکیل اس عورت کا کھڑا رہے گا. لیکن فرمایا اگر وہ عورت ایسی ہے کہ اسے طلاق ہوئی بھی ہے یا بیوہ ہو گئی ہے، اب اس کی شادی ہو رہی ہے اور اب اس کا نکاح ہو رہا ہے اور اس کا باپ یا دادا کھڑا ہے اجازت لے رہا ہے، اب وہ خاموش ہے. فرمایا اجازت نہیں ہے. کتنی باریک نفسیات پہ نظر ہے عورت کی اسلام کی، کیونکہ جو حیا کنواری کو ہوتی ہے وہ شادی شدہ کی نہیں ہوتی، اس میں فرق آ جاتا ہے قدرتی طور پر. فرمایا وہ زبان سے یا سر کے اشارے سے باپ سے دادا سے بھائی سے جب تک ہاں نہیں کہے گی اس کی اجازت نہیں ہے، اس کا مطلب شادی نہیں کر سکتا. تو با اختیار اسلام بنا رہا ہے. یہ نعرہ ہمارا ہے، یہ سنہری نعرہ ہمارا ہے جو کمینوں کے ہاتھ لگ گیا، جاہلوں کے ہاتھ لگ گیا. فرمایا نہیں، اگر وہ مطلقہ ہے یا اس کی دوسری یا تیسری شادی ہو رہی ہے تو جب تک وہ زبان سے نہ کہہ دے ہاں مجھے قبول ہے، یا سر نہ ہلائے کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر شرم آ رہی باپ سے کہتے ہیں اس سے تو سر ہاں میں ہلائے گی، تو کیونکہ اس کا سکوت انکار ہے. کنواری کا سکوت اقرار اور قبول ہے، اور شادی شدہ مطلقہ یا بیوہ کا سکوت اسلام کہتا ہے انکار. گہری نفسیات پر نظر ہے اسلام. اتنا با اختیار عورت کو بنایا. تو میرا جسم میری مرضی ہے ہمارا نعرہ ہے. اس نعرے کا جو غلط استعمال کرے گا یہ قوم اس کی گردن اتار دے گی. اتارے گی یا نہیں اتارے گی؟ یہ باحیا عورتوں کا معاشرہ ہے. یہ ایسا معاشرہ ہے جس میں عورت ماں کے روپ میں مقدس روپ میں ہے، بیٹی کے روپ میں ہے، بہن کے روپ میں ہے، بہو کے روپ میں ہے، بیوی کے روپ میں ہے. یہ سارے پاکیزہ مقدس رشتے ہیں، ان سے کوئی کھلواڑ نہیں کر سکتا. یہ عورت کے حقوق کا تحفظ ہے اسلام میں. اسلام نے جو اس تحفظ اور حریت اور حقوق اور حفاظت دی ہے، اس قلعے میں اگر کوئی دراڑ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو یہ سب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے. کاٹیں گے یا نہیں کاٹیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، حکومت تک جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، ہم خنزیر کھانے والے شراب پینے والے بے غیرت قوم نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ایک باغیرت قوم ہے. ایک نظریہ ہے، ہم با اختیار قوم ہیں. اسلامی تعلیمات کو جو نہیں سمجھتا، افسوس یہ ہے کہ جاہلوں کا اقتدار ہے. تعلیم کے ماہرین بھی جاہل، تعلیم کا وزیر بھی جاہل، پروفیسر بھی جاہل، وائس چانسلر بھی جاہل. چانسلر تو بہت بڑا جاہل ہوتا ہے. جو گورنر ہوگا وہ چانسلر بن جاتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی نہ پڑھا ہوا انگوٹھے والا، اسے چانسلر بنا دیتے ہو. تم یونیورسٹی کا، یہ تو تمہاری یونیورسٹی کی اوقات ہے کہ اس کے چانسلر کی کوئی معیار ہی نہیں ہے. بہرحال بات لمبی ہو گئی، وقت پورا ہو چکا ہے. چند گزارشات تھیں جو آپ سے کی، اور بھی بہت دل میں آئی چیزیں ابھی جو کرتا دل چاہتا ہے، لیکن پھر 1 گھنٹہ بھی گزر جائے گا پتہ نہیں چلے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کو ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد